بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشن. آج لیکچر نمبر 15 ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے مختلف مراحل آپ کو بتائے ہیں. پہلے ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی ہم نے اسٹڈی کی تھی. اس کے بعد ہم ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر پہ پہنچ گئے ہیں. آج کا لیکچر زیادہ تر جو ڈپینڈ کرتا ہے، جو زیادہ تر بیس کرتا ہے، وہ رائٹنگ کے اوپر ہے. یعنی کہ آپ کو کاپی اور پینسل سنبھالنا ہے، اور کاپی اور پینسل جیسی سنبھالیں مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنا لیکچر شروع کر دوں. جب تک کہ آپ کاپی پینسل اپنی ڈھونڈ رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے. ڈفرینشیل ایکویشن کے پہلے 12 لیکچر فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کے اوپر بیس کرتے تھے، جس میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن آپ کو بتائی کس طریقے سے سالو کی جاتی ہیں. فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن جس کے اندر ڈی وائی بائی ڈی ایکس خالی موجود تھا، وہاں پہ کہیں پر بھی آپ کو ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر نظر نہیں آیا ہوگا. اگر نظر بھی آیا تو اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا تھا فرسٹ آرڈر فارم میں. تو اس کو ہم نے مختلف طریقے سے سالو کیا، مختلف طریقے سے آپ کو بتایا کہ کیسے سالو کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن کو. اس کے بعد 13-14 لیکچر جو ہم نے پچھلے 2 لیکچرز تھے اس کے اندر ڈفرینشیل ایکویشنز ہائر آرڈر کی بتائی، اس کو انٹروڈیوس کیا، بتایا کہ کس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہائر آرڈر کی ہوتی ہیں، کب ہوموجینس ایکویشن ہوتی ہیں، کب نان ہوموجینس ایکویشن ہوتی ہیں، ہم کس طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کافی لیکچر جو ہمارے آگے آئیں گے یہ ہائر آرڈر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس سے آپ 2 چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر اور ہائر آرڈر، یعنی ہم نے 2 حصوں میں اس کو بانٹ دیا ہے. فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لی، اس کی ہم نے اپلیکیشن کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں. تو آج جیسے میں نے بتایا آج زیادہ تر کام لکھنے کا ہے. یہ کمپیوٹر ہوتا ہے نا آپ کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر کئی اس کے ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یا کوئی ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کمپیوٹر سوچ رہا ہوتا ہے، سوچنے کے بعد یہ کچھ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ اس کی آؤٹ پٹ لیتے ہیں، یا تو ہارڈ ڈسک پہ لیتے ہیں یا کسی اور ڈسک پہ لیتے ہیں یا آپ پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمارے پاس ہے. آج کا کام جو ہے تو ایبزاربشن کا کم ہے لیکن مینول کام زیادہ ہے. آج ہم زیادہ ایکسرسائز کریں گے. 2-3 ٹاپک ہیں، 2-3 ٹاپک کو کور کرنے کے بعد ہم زیادہ پریکٹس کریں گے. میں بار بار یہ بتاتا رہا ہوں کہ ڈفرینشیل ایکویشن میتھمیٹکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم میکینیکل کام زیادہ کرتے ہیں، ہاتھ کا کام زیادہ کرتے ہیں، اور اسی سے آپ کو روانی آتی ہے. اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پرابلم آئے گا. تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کاپی پینسل آ گئی ہے اور آپ تیار ہیں، آپ نے اپنی اسکرین کھول لی ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈفرینشیل ایکویشن کا لیکچر نمبر 15، جس کے اندر ہم کنسٹرکشن آف اے سیکنڈ سولوشن کریں گے. اس سے کیا مراد ہے آپ کی کہ ہمارے پاس اگر ایک سولوشن ڈفرینشیل ایکویشن کا دیا ہوا ہے تو ہم سیکنڈ سولوشن کیسے نکال سکتے ہیں. اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشن کا ایک سولوشن جو ہے اس سے اور زیادہ سولوشن بھی نکالے جا سکتے ہیں. اب اس سے زیادہ بھی سولوشن جب نکالنے کی ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس کچھ پرانی جو ہم نے چیزیں اسٹڈی کی تھی وہ بھی یہاں پر استعمال کریں گے. مثال کے طور سے ایک چیز تھی جو ہم نے ایک ڈٹرمنٹ آپ کو بتایا تھا، رونسکین کا نام دیا تھا، وہ یہاں پر ضرور استعمال ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل ایکویشن ہائر آرڈر کی ہم کیسے، اگر ایک سولوشن دیا ہوا ہے تو دوسرا سولوشن کیسے معلوم کریں، کیسے کنسٹرکٹ کریں. تو یہ اب ہمارا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے اندر ہم ایگزامپل لیتے ہیں. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ آرڈر سے. تو سیکنڈ آرڈر ذرا آسان رہتی ہے. جس طریقے سے آپ نے نارمل ایکویشن کے اندر پہلے لینئر ایکویشن پڑھتے تھے y = mx + c، پھر اس کے بعد کوڈریٹک ایکویشن پڑھی تھی x² + bx + c، اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد یعنی کہ کبھی بھی آپ کے پاس 3rd ڈگری کی آرڈنری ایکویشن آ جائے یا 4th ڈگری کی ایکویشن آ جائے تو ہم نے اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار نکالے تھے. تو یہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہم کرتے ہیں کہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن لینے کے بعد اب سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن لے رہے ہیں اور اسی کو جنرلائز کریں گے ہائر آرڈر کے لیے. تو ہمارا ٹاپک ہے ٹو فائنڈ ا سیکنڈ سولوشن اف فرسٹ سولوشن از آلریڈی گیون ٹو یو. تو ہم ایک سیکنڈ سولوشن کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایگزامپل لیں گے ایک سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کی. دیکھیں آپ کے اسکرین پہ اس وقت آ رہی ہے. یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے a2x d2y/dx² + a1x dy/dx + a0x y = 0.
یہ آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن میں کوفیشنٹ دیے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ویریبل ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں ہم فرسٹ اسٹیپ میں کہ جو کوفیشنٹ ہے d2y/dx² کا وچ از گیون ٹو اس از a2x, اس سے ساری اکویشن کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی. جب آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ جو نیکسٹ اکویشن آئی ہے یہ کیا ہے, y" پلس pxy' پلس qxy از اکول ٹو 0. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو px میں نے کس کے برابر سبسٹیچیوٹ کیا ہے, a1x ڈیوائڈ بائی a2x. اور qx جو ہے یہ a0x ڈیوائڈ بائی a2x ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ px اور qx یہ کنٹینیوس فنکشن ہے ہمارے گیون انٹرول, جو بھی ہمارا انٹرول ہے i. اب سپوز کریں کہ y1x آپ کے پاس ایک سولوشن دیا ہوا ہے جو ہماری ڈفرینشیل اکویشن کا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ہم سیکنڈ سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ y1x which is not equal to 0 is a solution of our differential equation. جب یہ سولوشن ہے ہمارا تو یہ ڈفرینشیل اکویشن کو سیٹسفائی کرے گا. جب سیٹسفائی کرے گا تو ہمارے پاس کیا آئے گا, y1" پلس py1' پلس qy1 is equal to 0. I would speak once again کہ y1" پلس py1' plus qy1 is equal to 0. Now in the next step, we try to define y as ux into y1x. That is, y is a multiple of two functions, which is ux and vx. Therefore, y dash, yani derivative of y with respect to x will be equal to u y1' plus y1 u dash, and y" will be equal to u y1" plus 2y1' u1' plus y1 u'. یہ سمپل سے دو ڈفرینشیل ہم نے کر لیے ہیں, یہاں پہ دو دفعہ ڈفرینشیٹ کر دیا ہے جو ہمارے پاس سپوز فنکشن تھا. اب یہ جو آپ کے پاس y' اور y" کی ویلیو آئی, یہ اوریجنل گیون اکویشن میں جو آپ کے پاس ہے y" پلس py' پلس qy اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, u انٹو y1" پلس py1' پلس qy1 پلس y1 u' پلس 2y1' پلس py1 اینڈ ہول ملٹیپلائڈ بائی u' از اکول ٹو 0. اب یہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پر آیا ہے یہ اس وقت 0 ہوگا جب آپ کے پاس y1" پلس py1' پلس qy1 0 ہے. یہ کیوں 0 ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ اوپر اکویشن جو ہم نے لکھی تھی اس میں یہ 0 کے برابر ہمیں دیا ہوا تھا. تو اس سے ہمارے پاس کیا چیز نکل کے آئی, ہمارے پاس نکل کے آیا y1 u' پلس 2y1' پلس py1 u' از اکول ٹو 0. اب یہ ہمارے پاس ایک اکویشن آ گئی جو کہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, اور یہ ڈفرینشیل اکویشن u کے اندر ہے. اگر ہم اس کو کسی صورت سے ریڈیوس کر سکیں فرسٹ آرڈر فارم میں تو بڑی آسانی ہوگی. ابھی تک ہم نے جو ڈفرینشیل اکویشن اسٹارٹ کی ہے وہ کون سی تھی آپ کے پاس, ایک سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی. اس کے اندر ہم نے سپوز کیا تھا کہ ہمارے پاس y1 ایک سولوشن ہے. جب y1 سولوشن ہے تو اس ڈفرینشیل اکویشن کو سیٹسفائی کرے گا. اس کے بعد ہم نے دوسرا اس کا سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کی, اور وہ کیسے کیا, ہم نے سپوز کیا کہ ہمارے پاس
y از اکول ٹو یو ایکس انٹو وائی ون ایکس. یہ ہم نے سپوزیشن کی, اور اس سپوزیشن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ریڈیوس فارم کی ڈفرینشیل اکویشن آ گئی, یا اندر فارم کی ڈفرینشیل اکویشن آ گئی. اس کے اندر آپ کے پاس دیکھیں یو ڈبل ڈیش بھی ہے اور یو ڈیش بھی ہے. اگر یو ڈیش کو آپ کسی صورت سے کوئی سبسٹیٹیوشن کر لیں تو شاید یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی. جب فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی تو آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کئی طریقے کار ہیں. پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویریبل کو سیپریٹ کر لیں اور انٹیگریٹ کر لیں. اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو دیکھ لیں کیا یہ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اگر نہیں ہے تو وہاں سے آگے چلیں. آگے ہمارے پاس لینئر فارم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, یا ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. وہ جو طریقہ کار تھے نا, ہم نے جب فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں اسٹڈی کیے تھے, تو وہ یہاں اپلائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو آگے جو اسٹیپس آ رہے ہیں, ان اسٹیپس میں ہم یہ جو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اسی کو اپلائی کریں گے, اور اسی طریقے سے شاید ہم جب وہاں پر ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر وغیرہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی, شاید یہاں پر بھی یہی طریقہ کار ہم لگائیں گے. تو ہم نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں. ایز آئی ہیو مینشن جسٹ ناؤ, اف یو سپوز ڈبلو از اکول ٹو یو ڈیش, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا نیکسٹ وائی ون ڈبلو ڈیش پلس 2y1 ڈیش پلس پی وائی ون ڈبلو از اکول ٹو 0. اب اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اکویشن کس طرح کی ہے, جس کے اندر ہم ویریبلس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. اور سیپریٹ کرنے کے بعد اگر اس ڈفرینشیل اکویشن کو اندر فارم میں لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ڈی ڈبلو بائی ڈبلو پلس 2y1 ڈیش اوور y1 پلس پی ڈی ایکس از اکول ٹو 0. اب دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا log w پلس 2 log y1 از اکول ٹو مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس پلس سی. اب میں نے یہاں پر ہی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگا دیا ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ الجبرائک مینیپولیشن کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, log نیچرل w(y1) اسکوائر از اکول ٹو مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس پلس c1. دونوں سائڈ سے log ہٹائیں تو آپ کے پاس آ جائے گا w(y1) اسکوائر از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس, اینڈ w از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس ہول ڈیوائڈ بائی y1 اسکوائر. تو یہ آپ نے w کی ویلیو معلوم کر لی, اور w ہمارے پاس کیا تھا, u ڈیش کے برابر, یعنی ڈی یو بائی ڈی ایکس کے برابر. تو ہمارے پاس آ گیا ڈی یو بائی ڈی ایکس از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس ڈیوائڈ بائی y1 اسکوائر. اس کو اگر آپ انٹیگریٹ کر لیں ایک دفعہ پھر تو ہمارے پاس کیا آ گیا, u از اکول ٹو انٹیگرل c1 ای ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس اینڈ پلس اندر کانسٹنٹ آف انٹیگریشن c2. لیکن ہمیں پتا ہے کہ y کس کے برابر تھا, دیٹ واز اکول ٹو یو ایکس انٹو y1 ایکس. ابھی جو آپ نے u کی ویلیو اوپر معلوم کی ہے یہ یہاں پر سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ہمارے پاس آ جائے گا y از اکول ٹو c1 y1 ایکس انٹیگرل آف ای ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس پلس c2 y1 ایکس. اگر ہم سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس c1 از اکول ٹو 1 اور c2 از اکول ٹو 0, تو ہمارے جو نیا سولوشن یا سیکنڈ سولوشن جو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمارے پاس آ گیا y2 از اکول ٹو y1 ایکس ای ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس
اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس. ٹھیک ہے, اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو y آیا تھا, یہ اگر ایک اسٹیپ اوپر دیکھیں تو دیٹ واز اکول ٹو C1y1x e ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس پلس C2y1x. اب ہم نے C1 کی ویلیو 1 سپوز کر لی اور C2 کی ویلیو 0 سپوز کر لی. یہ آربیٹری کانسٹنٹ تھے, یہ آپ کوئی بھی ویلیو سپوز کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جواب کیا آیا, y2 از اکول ٹو y1x e ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر اینڈ ہول انٹیگرل آف دس تھنگ. اگر اب آپ اپنی کاپی پہ نظر دوڑائیں تو آپ کے پاس سب سے اوپر کیا تھا, ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن سے. ہم نے سپوز کیا تھا y1 اس کا ایک سولوشن ہے, اور آخر میں جو آپ کے پاس لاسٹ ایکسپریشن تھا اس کے اندر ہم نے سیکنڈ سولوشن معلوم کر لیا y2. اب دو سولوشن ہمارے پاس آ گئے, ایک y1 ہے اور ایک y2 ہے. اب ان دو سولوشنز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اور لینئر ڈیپینڈنسی یا انڈیپینڈنسی کے اندر ایک اور ورڈ آتا ہے رانسکین کا, یا ایک کنڈیشن آتی ہے کہ وہ کنڈیشن یہاں پر سیٹسفائی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. یعنی وہ W جو ہمارے پاس کیپٹل تھا اس کو ہم چیک کریں گے ڈیٹرمنٹ معلوم کرنے کے بعد, کیا یہ ڈیٹرمنٹ 0 آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر 0 آتا ہے تو کیا کنڈیشن ہوگی, 0 آتا ہے تو کیا ہوگا, کہ ڈیپینڈنس ہوگا یا انڈیپینڈنس ہوگا, یا 0 نہیں آتا ہے تو ڈیپینڈنس ہوگا یا انڈیپینڈنس ہوگا. یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو ہم اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کرتے ہیں. ہم رانسکین معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور رانسکین کی جب ویلیو معلوم کریں گے اور ہمارے پاس اگر 0 آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کنڈیشن ہے, کہ کس کے لیے یہ 0 ہوتا ہے اور کس کے لیے 0 نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے ذہن میں دہرائیں. یہاں پر ہم نے کافی ساری چیزیں آپ کے ساتھ کی ہیں. یہ اس وقت کمپیوٹر والا کام کیا ہے کہ کمپیوٹر میں ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈیٹا ان پٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ پروسیسنگ بھی ہوتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اس کی میموری میں بھی اسٹوریج ہو رہی ہوتی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرنٹ آؤٹ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, لیکچر میرا سنا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹرانسپیرنسیز بھی دیکھی, سلائڈس بھی دیکھی, اور اس کے بعد کچھ لکھا بھی, اپنے دماغ کے اندر بھی رجسٹر کیا, اور اس کو فردر پروسیس کر کے اپلائی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو یہ ہم سارا کمپیوٹر والا کام آج کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, جس کے اندر ہم نے W کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں, ناؤ W y1x and y2x will be given by y1 and y1 integral of e to the power minus p dx over y1 square dx. سیکنڈ رو ہوگی آپ کے پاس y1 ڈیش e ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس اوور y1 پلس y1 ڈیش انٹیگرل e ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس. جو سیکنڈ رو ہے اس کے اندر ہم نے فرسٹ رو کا ڈیریویٹو رکھا ہے. اگر اس کو آپ اوپن کریں یا ایکسپینڈ کریں اس ڈٹرمنٹ کو, تو آپ کے پاس آ جائے گا e ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس. ایک ٹرم آپ کی کینسل ہو جائے گی, تو یہ آپ کے پاس e ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس آیا, اور آبویسلی یہ 0 نہیں ہے. تو اس سے ہمارے پاس کیا ثابت ہوا کہ y1 اور y2 دے آر لینئر انڈیپینڈنٹ سیٹ آف سولوشنس, یعنی کہ دونوں ہیں y1 اور y2 دے آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ. اس سے ثابت یہ ہوا ہمارے پاس کہ یہ دونوں ہیں, یعنی y1 اینڈ y2 دے فارم اے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشنس آف دا ڈفرینشیل اکویشن y ڈبل ڈیش پلس پی وائی ڈیش پلس کیو وائی از اکول ٹو 0. جب ہمارے پاس یہ دو سولوشن آ گئے, ایک ہمارے پاس y1 آیا اور دوسرا ہمارے پاس y2 آیا, تو اب ہم ایک جنرل سولوشن لکھ سکتے ہیں. وہ جنرل سولوشن کیا ہے آپ کے پاس, y از اکول ٹو
C1y प्लस C2y2. C1 और C2 क्या है? ये आपके पास कोई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं. तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया. अगर इसको मैं मोर मैथमेटिकल टर्म में बोलूं, yx यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू C1 इज ए कॉन्स्टेंट, इंटू y1 इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस C2y2 ए फंक्शन ऑफ x. Once again, yx is equal to C1 y1x plus C2 y2x. तो ये हमारे पास जनाब एक जनरल सोल्यूशन आ गया. अगर आपके पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है y1, तो हम किस तरीके से दूसरा सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं और एक जनरल सोल्यूशन कैसे हम मालूम करेंगे. तो ये हमने तरीकेकार ढूंढ लिया सेकंड सोल्यूशन मालूम करने का. इसको हम फर्दर एलिबोरेट करेंगे और काफी सारी एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि ये जो चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएं. अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ होगा और हम दूसरा सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएं. जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप देखेंगे कि कितना आसान ये होगा. तो हम पहली एग्जाम्पल लेते हैं. पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास पहली एग्जाम्पल ये है कि एक सोल्यूशन आपको दिया हुआ है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे आप दूसरा सोल्यूशन मालूम करेंगे. तो ये आपके स्क्रीन पे आएगी. हमें ये दिया हुआ है कि हम y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक सोल्यूशन है, यानी द फर्स्ट सोल्यूशन इज गिवन टू अस विच इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर, और हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 3x वाई डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में हमें एक सोल्यूशन दिया हुआ है, दूसरा सोल्यूशन मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम एक जनरल सोल्यूशन मालूम करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी. तो पहली चीज ये है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए. जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वाई डबल डैश माइनस 3 ओवर एक्स वाई डैश प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. इस स्टेप में मैंने सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दिया है, यानी एक्स स्क्वायर से आपने ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है. तो आपके पास सेकेंड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वाज y2 इज इक्वल टू y1x इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस p dx ओवर y1 स्क्वायर dx. अब हमें y1 तो पता है, y1 हमारे पास दिया हुआ है x स्क्वायर. तो y2 क्या बन जाएगा आपके पास इस सब्स्टिट्यूशन से? y2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3 इंटीग्रल ऑफ dx बाई x डिवाइडेड बाई x पावर 4 dx. पहले e की पावर को आप जो दी हुई है उसको इंटीग्रेट करें, आपके पास क्या आ जाएगा? वहां पे dx बाई x है, वो log नेचुरल x आ जाएगा, और log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो log नेचुरल x क्यूब हो जाएगा. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर log नेचुरल x क्यूब डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 dx. अब e और log नेचुरल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब ओवर x4 dx. अब एक्स क्यूब ओवर x4 तो कैंसिल हो गया, खाली 1 ओवर x बढ़ जाएगा, जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो log नेचुरल x आ जाएगा. तो इससे साबित ये हुआ कि आपके पास y2 क्या आया? एक्स स्क्वायर log नेचुरल x. ये हमारे पास y2 आ गया. जब y2 आ गया आपके पास, तो एक जनरल सोल्यूशन आप क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 विच विल बी अल्टीमेटली y इज इक्वल टू C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स स्क्वायर log नेचुरल x. तो ये आपके पास एक जनरल सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ये जो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है,
یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ایک سولوشن دیا ہوا تھا ایکس اسکوائر تو ہم نے دوسرا سولوشن معلوم کر لیا. اب دوسرا سولوشن جب ہم نے معلوم کر لیا تو ہم نے ایک جنرل سولوشن لکھا y از اکول ٹو C1 y1 پلس C2 y2, اور یہ ہمارے پاس اس سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آیا. جب ہم نے شروع کیا تھا یعنی ڈفرینشیل اکویشن پڑھنا شروع کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ اگر فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اور جنرل سولوشن آپ نے معلوم کرنا ہے تو ایک آپ کے پاس کانسٹنٹ آنا چاہیے یا ایک پیرامیٹر آنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جب سیکنڈ آرڈر کی ہم نے ڈفرینشیل اکویشن ابھی سالو کی ہے تو ہمارے پاس دو کانسٹنٹ آئے تھے, ایک C1 اور C2. تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کا. جب ہم آگے سالو کریں گے اور ڈفرینشیل اکویشنز لیں گے اور تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو اسی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس بڑا آسان تھا کہ ایک سولوشن دیا ہوا تھا, دوسرا سولوشن معلوم کر لیا. لیکن آگے جب آپ اور ٹاپکس کو اسٹڈی کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سولوشن دیا ہوا ہے. اب جب پریکٹیکل لائف میں یا ڈیلی لائف میں آپ کے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویشن کہیں سے آتی ہے تو یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو یہ ایک سولوشن ہے دوسرا سولوشن معلوم کر لیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہم ساری سولوشنز خود معلوم کریں گے اور جیسی ہماری تھیوری یا ہمارے سبق آگے چلتا جائے گا, ہمارا لیکچر آگے چلتا جائے گا تو ہم دیکھیں گے ہم ڈفرینشیل اکویشن کو بغیر سولوشن کے بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک سولوشن دیا ہوا ہے تو دوسرا سولوشن کیسے معلوم کرتے ہیں. تو یہ ہم ابھی تھیوری کو اپنی بلڈ اپ کر رہے ہیں اور آگے جا کے کسی وقت کسی جگہ پہ جنرلائز کر لیں گے. اور جب آپ واپس یہاں پر آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنا آسان اور سہل ہے. اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے ہم فردر کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے طریقہ کار ابھی اسٹڈی کیا ہے جس کے اندر ایک ہمارے پاس سولوشن دیا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا سولوشن ہم خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں, یہ ہم ایلیبریٹ کریں گے فردر ایگزامپل کے ساتھ. لیٹس سی دی نیکسٹ ایگزامپل. یہ ایگزامپل نمبر 2 ہے کہ ہمارے پاس کہا گیا ہے کہ لیٹس ویریفائی کہ y1 از اکول ٹو سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس از اے سولوشن آف ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس وائی ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس 1/4 وائی از اکول ٹو 0. یعنی جو ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس وائی ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس 1/4 وائی از اکول ٹو 0. اور جو آپ کے پاس سولوشن دیا ہوا ہے آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ اس کا سولوشن ہے. اینڈ سیکنڈ کمپونیٹ آف دس ایگزامپل از یو ہیو ٹو فائنڈ دا سیکنڈ سولوشن آف دس ڈفرینشیل اکویشن. تو پہلا جو کمپونیٹ ہے, پہلا جو پارٹ ہے بڑا آسان ہے. اگر آپ y1 اس میں سبسٹیچیوٹ کر دیں اور اسی طرح سے y1 ڈیش معلوم کر لیں, y1 ڈبل ڈیش معلوم کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو سیٹسفائی کرے گا. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس گو ٹو دی سیکنڈ پارٹ جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے آج کا, کہ ہم نے سیکنڈ سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن سیکنڈ سولوشن کا فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے, وہ ہے y2 از اکول ٹو y1 انٹیگرل ای ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس. اب یہ جو y1 آپ کے پاس دیا ہوا تھا سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس, یہ اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا y2 از اکول ٹو سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس ای ٹو دی پاور مائنس ڈی ایکس اوور ایکس ڈیوائڈ بائی سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس ہول اسکوائر ڈی ایکس. اب ڈی ایکس اوور ایکس کا تو آپ کو پتا ہے کہ انٹیگرل لاگ نیچرل ایکس ہوتا ہے اور ای کے ساتھ وہ کینسل بھی ہو جاتا ہے. سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں جو ایکسپریشن آئے گا وہ یہ ہوگا y2 از اکول ٹو سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس ہول انٹیگرل آف ایکس اوور ایکس سائن اسکوائر ایکس ڈی ایکس. ایکس کو ایکس کے ساتھ کینسل کریں, سائن کو اوپر لے کے جائیں, اس کو انٹیگریٹ کر لیں. 3 اسٹیپس کے بعد جواب کیا آنا چاہیے؟ جواب آنا چاہیے سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس انٹو مائنس کوٹینجنٹ ایکس یا مائنس کاٹ ایکس. اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ مائنس کاس ایکس اوور انڈر روٹ ایکس.
تو ہمارے پاس سیکنڈ سولوشن جو آ گیا y2 دیٹ از اکول ٹو مائنس کاس ایکس اوور انڈر روٹ ایکس. تو جنرل اکویشن یا جنرل سولوشن آپ کے پاس کیا آ جائے گا, y از اکول ٹو c1 سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس پلس c2 cos x اوور انڈر روٹ ایکس. اگر آپ چاہیں تو اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں c1 سائن ایکس پلس c2 cos x ہول ڈیوائڈ بائی انڈر روٹ ایکس. تو یہ آپ کے پاس سولوشن آ گیا. ابھی جو ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی تھی اور ہمارے پاس ایک سولوشن دیا ہوا تھا دیٹ واز سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس, اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے اس کو آپ ویریفائی کریں کہ اس کا سولوشن ہے یا نہیں ہے. تو وہ آپ بہت دفعہ ویریفائی کرتے آئے ہیں. کسی بھی اکویشن کا کوئی سولوشن ہے تو آپ اس کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو یہ اس کیس کے اندر بھی آپ نے چیک کر لیا ہوگا, ٹیسٹ کر لیا ہوگا کہ یہ سیٹسفائی کرتا ہے, یعنی y1 از اے سولوشن آف دا گیون ڈفرینشیل اکویشن. اس کے بعد ہم نے کنسٹرکٹ کیا سیکنڈ سولوشن y2 جو ہم نے کیلکولیٹ کیا, ہم نے معلوم کیا, جواب آیا ہمارے پاس cos x اوور انڈر روٹ ایکس, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا دیٹ واز گیون بائی y از اکول ٹو c1 سائن ایکس پلس c2 cos x اوور انڈر روٹ ایکس. تو یہ ایک جنرل سولوشن آ گیا اس گیون ڈفرینشیل اکویشن کا. تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک سولوشن دیا ہوا ہے تو ہم دوسرا سولوشن کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک ایکسرسائز کے طور سے یہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس جنرل سولوشن آیا ہے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے کیا یہ سولوشن نہیں ہے. یعنی y دیا ہوا ہے آپ کے پاس, y ڈیش معلوم کریں, y ڈبل ڈیش معلوم کریں, اوریجنل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو سیٹسفائی کرتی ہے, یعنی کہ یہ سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے. الٹیمیٹلی بھی اگر آپ نے کبھی چیک کرنا ہو کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہے یا نہیں ہے تو وہاں پر سبسٹیچیوٹ کر کے دیکھ لیں اور آپ دیکھیے گا کہ یہ 100% جواب آپ کا صحیح آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دو ایگزامپلس کی ہیں جس کی مدد سے بتایا کہ ایک اگر سولوشن دیا ہوا ہے تو دوسرا سولوشن کیسے معلوم کرتے ہیں. ابھی اس کو اور ایلیبریٹ کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے. یہی ٹاپک ہے آج کی ڈسکشن کا. یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل سالو کی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک سولوشن دیا ہوا تھا y1 از اکول ٹو سائن ایکس اوور انڈر روٹ ایکس. اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا سولوشن کنسٹرکٹ کیا جو ہمارے پاس جواب آیا تھا y2 از اکول ٹو cos x اوور انڈر روٹ ایکس. یعنی ایک سولوشن کے ساتھ ہم نے دوسرا سولوشن معلوم کر لیا اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک جنرل سولوشن لکھا تھا y1 از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2 which was ultimately given by y is equal to c1 sin x plus c2 cos x over under root x. تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کا. اسی طریقے سے ہم ہائر آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کے ساتھ بھی یہی کام کر سکتے ہیں اور ہم سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ہم نے ابھی دو ایگزامپلس کی ہیں اور دو ایگزامپلس کے اندر بھی یہی کیا تھا کہ پہلے ایک سولوشن دیا ہوا ہے دوسرا سولوشن معلوم کر لیا. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں اور اس کو فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ ہم ایکسرسائزز آپ کے لیے چھوڑیں گے جو کہ آپ ٹرائی کریں گے. تھوڑے سا میں اس کو آپ کو ہنٹ دے دوں گا. یہ بہت آسان سی ہیں, بہت سہل ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو نوٹس میں دیکھ لیجیے گا یا ہم سے دوبارہ ای میل میں کانٹیکٹ کر لیجیے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں, اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں, کچھ اور ایگزامپلس کرتے ہیں. پہلے ایک ایگزامپل لے لیں اور اس کے بعد پھر ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا, چاہے آپ گھر پہ کر لیں, گھر پہ جا کے کر لیں, یا جس وقت شام کو آرام کر رہے ہوں تو اس وقت اپنے ذہن میں کر لیں اور اس کے بعد کاپی پینسل پہ ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں. میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا میکینکل میتھمیٹکس ہے جس میں آپ کو سالو کرنا ہوگا, خود کام کرنا ہوگا. چاہے پینسل سے کر لیں, اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, آپ کو ایم ایس ورڈ میں مہارت ہو گئی ہے تو کمپیوٹر پہ کر لیں, اس میں بھی بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹول آ گیا ہے کمپیوٹر, جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں یا سیکھ رہے ہوں گے. ہمارے لیے بڑا مسئلہ آتا تھا اس زمانے کے اندر. یہ بال پوائنٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, پینسل ہوا کرتی تھی اور فاؤنٹین پین ہوتا تھا. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جس وقت ہم ایک ٹاپک کرتے تھے تو 2 دفعہ یا 3 دفعہ سیاہی بھرنی پڑتی تھی یا انک اس کے اندر ریفل کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں کارٹریج بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کا زمانہ تو بڑا اچھا زمانہ ہے. آگے ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 3. اٹس گیون دیٹ y1 is equal to x cube
is a solution of the differential equation x square y double dash minus 6y is equal to 0. Now we have to find the second solution of this differential equation. سب سے پہلے اس ڈفرینشیل اکویشن کو آپ اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کی کوشش کریں. وہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس وائی ڈبل ڈیش مائنس 6 اوور ایکس اسکوائر وائی از اکول ٹو 0. تو ہمارے پاس پی ایکس کیا آ گیا. اگر اس اکویشن کو آپ غور سے دیکھیں تو دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس 6 اوور ایکس اسکوائر. اب اس کو اگر ہم فارمولے میں سبسٹیچیوٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا. فارمولا ہمارے پاس ہے y2 از اکول ٹو y1 ہول انٹیگرل آف ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس ڈیوائڈیڈ بائی y1 اسکوائر ڈی ایکس. ایز وی نو دیٹ y2 از اکول ٹو y1 انٹیگرل ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس. Therefore y2 is equal to, for this very example, x cube whole integral e to the power 6 over x square divided by x square dx. کیا کیا ویلو پٹ کر دی ہے p is equal to minus 6 over x square اور y1 is equal to x cube. تو یہ جو ہم نے ویلو سبسٹیچیوٹ کی ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا آپ کے پاس y2 is equal to x cube whole integral e to the power minus 6 over x whole divided by x to the power 6 dx. اب ہم نے جب یہ لگایا تو یہ انٹیگرل کافی مشکل ہے سالو کرنے کے لیے. اب یہ جو انٹیگرل آ گیا یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. اس کو ہم کیا کرتے ہیں, کیسے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک طریقہ کار یہاں پہ لگائیں گے جس کو ہم ریڈکشن میتھڈ کہتے ہیں. اس میں ہم کیا کریں گے اس پرپز کے لیے, وی ول سپوز اور وی ڈیفائن وائی ایکس اکول ٹو یو ایکس وائی ون ایکس, جس میں وائی ون آپ کے پاس دیا ہوا تھا ایکس کیوب ہے. تو دیٹ مینس وی گیٹ وائی از اکول ٹو یو ایکس انٹو ایکس کیوب. دیئر فور وائی ڈیش از اکول ٹو 3x square u plus x cube u dash and y double dash is equal to x cube u double dash plus 6x square u dash plus 6xu. Now what you will have to do, you should substitute the value of y, y dash and y double dash in the given differential equation, which was given to you as x square y double dash minus 6y is equal to 0. Therefore we get, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا, ایکس اسکوائر انٹو ایکس کیوب یو ڈبل ڈیش پلس 6x اسکوائر یو ڈیش پلس 6xu مائنس 6u ایکس کیوب از اکول ٹو 0. یہ میں نے ویلو سبسٹیچیوٹ کر دی ہیں وائی ڈبل ڈیش کی اور وائی کی. تو اب آپ کے پاس کیا آ جائے گا, x5 u ڈبل ڈیش پلس 6x4 u ڈیش از اکول ٹو 0 اور u ڈبل ڈیش پلس 6 بائی x u ڈیش از اکول ٹو 0. اب یہ وہی ڈفرینشیل اکویشن آ گئی جس کے اندر ہم یو ڈیش کو کچھ سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی. تو لیٹ اس سپوز دیٹ ڈبلو از اکول ٹو یو ڈیش, دیئر فور وی گیٹ ڈبلو ڈیش پلس 6 بائی ایکس ڈبلو از اکول ٹو 0. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ لینئر بھی ہے,
فرسٹ آرڈر کی بھی ہے اور سیپریبل بھی ہے. تو اس کو کیسے جس طرح سے مرضی سالو کر لیں, چاہے آپ لینئر فارم سے سالو کر لیں, چاہے آپ ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کر لیں, جواب ایک ہی آئے گا. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی آئی ہے جس کو ہم لینئر اکویشن سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو میں ایک دفعہ مجھے موقع مل گیا تاکہ میں ریوائز کر سکوں. لینئر اکویشن آپ کے پاس کون سی ہوتی تھی جس میں تھا ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو. ہمارے پاس پی جو تھا کوفیشینٹ وائی کا ہوتا ہے اور کیو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ, اور پی اور کیو دونوں فنکشنز آف ایکس ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ پی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیو کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرتے ہیں. انٹیگریٹنگ فیکٹر جو ہمارے پاس کیا آتا ہے دیٹ از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف پی ڈی ایکس, اور اس کو پھر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں کس کے ساتھ, وائی کے ساتھ, اینڈ وی ٹرائی ٹو رائٹ دی سولوشن. یہ ہمارے پاس وہی اسٹینڈرڈ لینئر فارم کی ایک ڈفرینشیل اکویشن آ گئی. اس کے اندر میں انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کروں گا اور اس کے بعد اس کا سولوشن لکھ دوں گا. سولوشن جو آئے گا ان ٹرمز آف ڈبلو آئے گا, اور اس کے بعد ڈبلو ہمارے پاس یو ڈیش ہے, اس کو ایک دفعہ پھر سالو کریں گے اور ہمارے پاس یو کی ویلو آ جائے گی. جب یو کی ویلو آ جائے گی تو ہمارے پاس وائی کی ویلو آ جائے گی. اس کو ہم آگے سالو کرتے ہیں. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہم نے لی تھی ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی, ہم نے وہ اپنا طریقہ کار اپلائی کیا. جب طریقہ کار اپلائی کیا تو ہمارے پاس ایک انٹیگرل ایسا آیا جس کو سالو کرنا ذرا ہمارے لیے مشکل ہو گیا, تو ہم اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں, کوئی ریڈکشن ایک اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا سولوشن ہے وہ سہل ہو جائے. اس سے بھی ہم سالو کر سکتے تھے لیکن وہ ایک ڈیفیکلٹ انٹیگرل تھا. تو آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے الٹیمیٹ آنسر تک پہنچ سکتے ہیں. لیٹ اس سی دی ایگزامپل. Now integrating factor is equal to e to the power 6 integral 1 by x dx, which is equal to e to the power 6 log natural x, and that is equal to x to the power 6. اب آپ کیا کریں, اس اکویشن کو جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلائی کر دیں بوتھ سائڈ پہ, لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایکس ٹو دی پاور 6 ڈبلو ڈیش پلس 6 ایکس ٹو دی پاور 5 ڈبلو از اکول ٹو 0, اینڈ دیٹ از ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس ٹو دی پاور 6 ڈبلو از اکول ٹو 0. اب دونوں سائڈ کو آپ انٹیگریٹ کر لیں ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. واٹ یو ول گیٹ از ایکس ٹو دی پاور 6 ڈبلو از اکول ٹو C1. اب C1 کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے, کچھ لکھ سکتے ہیں آپ. Now W is equal to C1 over x to the power 6, اور W کیا چیز ہے آپ کے پاس, U dash ہے. That means U dash is equal to C1 over x to the power 6. اس کو دوبارہ انٹیگریٹ کر لیں, you will get U is equal to minus C1 over 5 x to the power 5 plus C2. Therefore the value of y is equal to u into x cube. لیکن u کی ویلو ابھی آپ نے کیلکولیٹ کر لی ہے, therefore y is equal to minus c1 over 5x square plus c2 x cube. اب آپ کے پاس c1 c2 آربیٹری ہیں, کچھ سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں. میں اپنی کنوینئنس کے لیے C2 کو 0 لے رہا ہوں اور C1 کی ویلو میں -5. تو ہمارے پاس جواب آ گیا y2 is equal to 1 over x square. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ سیکنڈ سولوشن جو ہمارے پاس آیا وہ ذرا آسان سا آ گیا, y2 is equal to 1 over x square. تو ہمارے پاس جنرل سولوشن اس ڈفرینشیل اکویشن کیا آیا, y is equal to C1 y1 plus C2 y2, which is given by y is equal to C1 x cube plus C2 over x square, جہاں پر یہ C1 اور C2 جو ہے کانسٹنٹس ہیں. اس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ کئی جگہ پر C1 اور C2 آئے ہیں. ایک جگہ پر میں نے C2 کو 0 لے لیا تھا اور C1 کو -5 لے لیا.
تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے کہ کیوں آپ نے لے لیا, یا آپ کو کس وقت پتا چلے گا کہ آپ یہ ویلیوز لیں گے. کیا ہم نے ویسے تکا لگا لیا یا ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے ہم نے اس کو کیا ہے. اس کی بھی ایک لاجک ہے, اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے, یہ بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ جو C1 اور C2 دو جگہ پر دو مختلف آئے ہیں, اس کنفیوژن کو آپ اگر اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اوائڈ کر لیں. آخر میں جو جواب لکھیں y از اکول ٹو اے وائی ون لکھ لیں پلس بی وائی ون, یعنی y از اکول ٹو انسٹیڈ آف C1 y1 پلس C2 y2 یو کین رائٹ y از اکول ٹو اے وائی ون پلس بی وائی ٹو. کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ C1 C2 کانسٹنٹ ہے. اور لیکن یہ C1 C2 ان سے ڈفرنٹ ہوں گے جو کہ اوپر ہم نے ایگزامپل کے اندر کیا تھا, کیلکولیٹ کیا تھا, جس وقت ہم یو کی ویلو معلوم کر رہے تھے یا ڈبلو کی ویلو معلوم کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ اس سے ذرا سے مختلف ہیں کانسٹنٹس. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کانسٹنٹ جب لگاتے ہیں تو یہ ایک جنرلٹی دیتا ہے آپ کو. کسی پرٹیکولر سولوشن کے لیے جو کنڈیشن دی ہوتی ہیں تو وہاں پر C1 اور C2 کو وہاں پر معلوم کرتے ہیں, وہاں پر ہم اس کو اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو ہم نے 3 ایگزامپلس کی ہے, یہ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے یا ہم جو تھیوری آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے آسان طریقہ کار پہلے لیا کہ ایک آپ کے پاس سولوشن دے دیا, ایک سولوشن جب دے دیا تو آپ کے پاس دوسرا سولوشن آسانی سے ایک فارمولے کی مدد سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن دوسرے یا تیسری ایگزامپل کے اندر جس وقت کہ ہمارے پاس کوئی آسان یا سہل انٹیگرل نہیں آیا تو ہم نے اس کو ریڈکشن کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں سے ہم نے ایک دوسرا سولوشن معلوم کیا. لیکن الٹیمیٹلی جو جنرل سولوشن آتا ہے وہ وہی آتا ہے سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کے لیے, y از اکول ٹو C1 y1 پلس C2 y2. تو یہ ذرا سا ذہن نشین کر لیجیے گا اور اسی کو لیتے ہوئے ہم کچھ ایگزامپلس اور کرتے ہیں, رادر ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں. ان ایکسرسائزز کے اندر ہم آپ کے لیے تھوڑے سے ہنٹس چھوڑ جائیں گے اور اس کے بعد آگے آپ اس کو سالو کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کیسے کرتے ہیں. Now let's take some exercises for you تاکہ آپ اس کو پریکٹس کر سکیں. اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ سولوشنس دیے ہوئے ہیں, ہنٹ دیا ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے. Let us see these exercises which will be coming on your screen now. یہ جو آپ کے پاس ایکسرسائزز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, you have to find the second solution of each of the differential equation by reducing order or by using the formula. یعنی کہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس انٹیگرل تھوڑا سا مشکل ہو جائے تو آپ نے ریڈیوسنگ آرڈر والی ٹیکنیک لگانی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفیکلٹ انٹیگرل نہ آئے تو آپ ڈائریکٹلی وہیں سے سالو کر سکتے ہیں یوزنگ دی فارمولا آف y2. اگر پہلی ایکسرسائز آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے, y ڈبل ڈیش مائنس وائی ڈیش از اکول ٹو 0. اس میں آپ کے پاس جو سولوشن دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے y1 از اکول ٹو 1. تو آپ کے پاس فارمولا کیا ہے y2 معلوم کرنے کے لیے, دیٹ از اکول ٹو y1 ہول انٹیگرل آف ای ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس. تو اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ p کیا چیز ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس y1 کیا ہے. y1 تو دیا ہوا ہے 1 ہے اور p دیا ہوا ہے -1. جب آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فارمولا اس میں لگ جائے گا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دی آنسر آف دس ویری پرابلم. اسی طرح سیکنڈ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, y ڈبل ڈیش پلس 2y ڈیش پلس y از اکول ٹو 0. اس کے اندر y آپ کے پاس دیا ہوا ہے x e ٹو دی پاور مائنس ایکس اور p دیا ہوا ہے آپ کے پاس, تو p آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہے اینڈ دین ٹرائی ٹو فائنڈ دی سیکنڈ سولوشن بائی یوزنگ دا فارمولا. تھرڈ ایگزامپل ہے y ڈبل ڈیش پلس 9y از اکول ٹو 0. تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس ایک سولوشن دیا ہوا ہے y1 از اکول ٹو سائن ایکس. اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں فارمولے کے اندر. فارمولا آپ کے پاس ہے, میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, y2 از اکول ٹو y1 انٹیگرل ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس
ڈیوائڈ بائی y1 اسکوائر ڈی ایکس. اینڈ سملرلی اگر ایگزامپل 4 دیکھیں تو ایگزامپل 4 کیا ہے آپ کے پاس y ڈبل ڈیش مائنس 25y از اکول ٹو 0. فرسٹ سولوشن از گیون ٹو یو y1 از اکول ٹو e ٹو دی پاور 5x. ففتھ ایکسرسائز دیکھیں 6y ڈبل ڈیش پلس y ڈیش مائنس y is equal to 0. The solution given to you is y1 is equal to e to the power x by 2. Example number 6 is x square y double dash plus 2xy dash minus 6y is equal to 0, and given solution y1 is equal to x square. اس کے اندر بھی سمپل سی چیز ہے کہ آپ نے p کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے y1 دیکھنا ہے وہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے. اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آپ دیکھ لیں آگے بھی ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں. اس کے اندر آپ کو پہلا سولوشن دیا ہوا ہے, دوسرا سولوشن معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس 10 ایکسرسائزز ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے 10 ایکسرسائزز دی ہیں. ان 10 ایکسرسائزز کو آپ ٹرائی کیجیے گا. آن دی ایوریج 3 سے 4 منٹ لگنے چاہیے. تو 1 گھنٹے کا اگر آپ ٹائم آج نکال لیں تو یہ سارے کا سارا لیکچر بھی ریوائز ہو جائے گا اور یہ ایکسرسائزز بھی آپ سالو کر لیں گے. آج ہم نے کیا پڑھا, ہم نے ایک ڈفرینشیل ایکویشن لی سیکنڈ آرڈر کی, اور اس سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اگر ایک سولوشن دیا ہوا ہے تو ہم دوسرے سولوشن کیسے معلوم کرتے ہیں. اس کے لیے ایک ہم نے فارمولا آپ کو بتایا, اور اس فارمولے کے اندر ہم نے کہا کہ 2 چیزیں آپ کو اگر پتا ہوں کسی صورت سے, جس میں y1 ایک سولوشن دیا ہوا ہے اور p کی ویلیو, تو آپ اس فارمولے کی مدد سے سیکنڈ سولوشن کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ سیکنڈ سولوشن جب کنسٹرکٹ کر لیا, سپوز کریں کہ وہ y2 آیا, تو آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن بن گیا y از اکول ٹو c1y1 پلس c2y2. تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ جائے گا سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کا. اسی اسٹیپس کو یا اسی پروسیجر کو ہم آگے بھی ہائر آرڈر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جو آگے کی کچھ لیکچرز کے اندر ہم کریں گے. آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ دماغی کام کم تھا اور میکینیکل کام زیادہ تھا, جس میں آپ کو زیادہ چیزیں کرنے پڑیں. صرف ایک فارمولا تھا جو کہ آپ کو یاد کرنا تھا y2 کا. امید ہے کہ اتنی ایگزامپل جب کر لی ہوں گی, اتنی ایکسرسائز کر لی ہوں گی, تو آپ کو وہ فارمولا بھی یاد ہو جائے گا. ڈفرینشیل ایکویشن زیادہ تر میں بار بار کہتا چل رہا ہوں کہ یہ ایک میکینیکل سارٹ آف میتھمیٹکس ہے, جس میں کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور دماغ میں اتنا زیادہ ٹیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ جو آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں, یاد رکھنی پڑتی ہیں, تو وہ یاد ضرور کیجیے گا, لیکن ساتھ ساتھ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا. آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر ہم یہ ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر جو ہم پڑھ رہے ہیں, ان کو آگے فردر ایلیبریٹ کریں گے. آئندہ نئے طریقے کار پڑھیں گے ان کو سالو کرنے کے. کچھ ہم پروسیجرز کو فارملائز کریں گے, اور پھر اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ایکسرسائزز کرتے رہیے گا, ایگزامپلس کو کرتے رہیے گا, اور ریویژن بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیے گا. جب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.